نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی۔ اس لیے علماء کرام اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بھی یہ ترتیب بڑی پسند آئی کہ شعبان کا مہینہ درود پاک کی اس آیت کی برکت سے درود میں گزرے، اور ماہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کی وجہ سے تلاوت قرآن میں گزرے، تو بڑا ہی یہ خوبصورت اور حسین امتزاج ہو جائے گا کہ شعبان میں بندہ درود پاک پڑھتا رہے اور رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھتا رہے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق غلامی، تعلق محبت وہ مضبوط ہوگا، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل ہوگا۔ پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، تو جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، جو رب کا مہینہ ہے اس میں رب کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے، محبت والی ہے اور ذوق والی ہے۔ دوستان ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا یہ ایسی سعادت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک خصوصیت کے طور پر نصیب ہوئی۔ پہلی امتوں میں اس طرح ان کے انبیاء کرام پہ درود و سلام کے حوالے سے احکامات نہیں تھے۔ انبیاء میں سے بھی یہ فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت خود بھی اور ملائکہ کے ذریعے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ مولانا زکریا کاندھلوی صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، تبلیغی نصاب لکھی، انہوں نے فضائل درود شریف جو لکھے اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب آدم علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اس لحاظ سے کہیں زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، لیکن خود رب تعالیٰ نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی حکم دیا، اور خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا۔ درود پاک کی ابتدا اللہ رب العزت نے خود کی، پھر ملائکہ سے پڑھوایا۔ اب اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور شان پہ اور کوئی دلیل نہ بھی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، پھر اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔
मलाइका की तादाद कितनी है, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो जमीन व आसमान के हर गोशे पे 4 उंगलियों के ये जो पोटे हैं, इनके बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं जमीन और आसमान पे, इन उंगलियों के पोटों के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह पाक का कोई ना कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। गोया जमीन और आसमान मलाइका से भरे हुए हैं, जन्नतों में मौजूद हैं, हामिलीन अर्श हैं मलाइका, फिर उनकी बहुत सारी ड्यूटियां हैं। जो फरिश्ता जिस ड्यूटी में भी है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा की इस नस से यह साबित है कि अपनी दीगर ड्यूटियों के साथ साथ वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद जरूर भेजता। और हर इंसान के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका लगा रखे हैं, उनकी तादाद 360। हर बंदे के साथ 360 फरिश्ते मौजूद हैं। आमतौर पर तो हमने सुन रखा है किरामन कातिबीन हैं, 2 फरिश्ते हैं, नेकियां लिखने वाले, बदी लिखने वाले, लेकिन हर इंसान के साथ 360 फरिश्ते मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि फरिश्तों की तादाद कितनी है, और वो हर वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते। बैतुल मामूर, जहां बैतुल्ला है, इसके बिल्कुल ऊपर अर्श के ऊपर इसी तरह का एक किबला मौजूद है जो फरिश्तों का किबला है, और उसको बैतुल मामूर कहते हैं। वहां रोजाना 70,000 फरिश्ते जो हैं वो जमा होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां ये हुक्म इरशाद फरमाया दरूद पाक पढ़ने का, उसका अंदाज जो रब ताला ने अपनाया वो बहुत काबिल गौर है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते। अब ये इन्ना से जो जुमला शुरू होता है वो जुमला इस्मिया होता है, और जुमला इस्मिया जो होता है वो इस्तिमरार को चाहता है, दवाम को चाहता है, हमेशगी को चाहता है। उसकी खसूसियात में से ये बात होती है। उसकी आगे खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में युसल्लूना अलन नबी जुमला फेलिया से लगाई। आगाज जुमला कलाम का आगाज जुमला इस्मिया से किया, खबर उसकी जुमला फेलिया से लगाई। जुमला फेलिया किसको चाहता है? तजद्दुद को चाहता है, हुदूस को चाहता है, किसी काम के नए सिरे से बार बार होने को चाहता है। अब इस तरह का अंदाज अपनाने से नतीजा क्या निकला, हमें पता क्या चला? मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का और मलाइका का जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है, वो ऐसा अमल है जो हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी और हर आन जारी है। उसमें किसी किस्म का कोई इनकिता नहीं है, तातुल नहीं है। हर वक्त और हर घड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके मलाइका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते। अब बंदा मोमिन को जब तौफीक मिल जाए और वो दरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करे, तो उसी वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज्जत और मलाइका के साथ इस अमल में मुवाफकत करने वाला हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी दरूद भेज रहे हैं हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी और हर आन, और उसके मलाइका भी।
اور ادھر وہ امتی وہ خوش نصیب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ دوستان ذوالفقار، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یصلون علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ذکر نہیں کیا، یصلون علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبوت کا ذکر کیا، رب تعالیٰ نے نام نہیں پسند فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار زیادہ ہے، کہ نام کی نسبت سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر کیا جائے۔ دیگر انبیاء کرام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے نام لے لے کر ان کا ذکر فرمایا، یا موسیٰ، یا آدم، یا عیسیٰ، یا نوح، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سوائے ان چند مقامات کے کہ جہاں نام ذکر کرنا ہی ضروری تھا اپنی وجوہات کی بنیاد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیشہ صفات ذکر کی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اس طرح یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اللہ رب العزت نے جا بجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ذکر کی، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان زیادہ ہے، اور رب تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جو ہے وہ اور زیادہ ظاہر ہو اور لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، یہاں پھر ایک مخصوص گروہ کی تخصیص کر دی گئی۔ قرآن پاک میں یا ایھا الناس سے بھی رب تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں یہ کام، یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ صرف ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ ایک بڑی سعادت مندی کا کام ہے اور رب تعالیٰ کا انعام ہے کہ انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اہل ایمان کا انتخاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ وسلموا سے بھی کام ہو سکتا تھا کہ سلام بھیجیں، لیکن جب تسلیماً ذکر کیا، اسی چیز کا مصدر جب ساتھ لگایا جاتا ہے تو یہ اس کام میں تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام پہ درود بھی بھیجیں اور سلام بھی خوب بھیجیں۔ تو ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا وہ کس معنی میں ہے، ملائکہ کا کس معنی میں ہے، ہمارا درود بھیجنا کس معنی میں ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجتے ہیں تو وہ اس معنی میں ہے، علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ہوا بے اعلاء ذکر ہی و اظہار دین ہی و ابقاء شریعت ہی و بالآخرت بتشفیع ہی، کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام پہ اس طرح درود بھیجتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر کو اور بلند فرما دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کو اور ظاہر فرما دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شریعت کو اور زیادہ بقا عطا فرما دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کا جو مقام شفاعت کا آخرت میں کوٹا ہے اس میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کا اجر و ثواب درجات کو اور بلند کر کے اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔
मलाइका का जो दरूद भेजना है वो दुआ के माना में है, और जो हमारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है ये भी दुआ के माना में है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, कि अल्लाह तू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज। बज़ाहिर अगर आप इस पे गौर करें तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम दरूद भेजो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हम आगे से कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू दरूद भेज। तो इसकी वजह क्या है कि ये तरीका क्यों अपनाया गया कि रब हमें कहता है हम फिर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं? तो इसलिए कि एक तो इसमें कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दोबारा अर्ज करते हैं तो हमारी तरफ से एक इज्ज पाया जाता है, और वो ये कि दरूद भेजने के लिए जरूरी है कि दरूद वो भेज सकता है कि जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान का कमा हक़्क़ुहू पता हो और मालूम हो, और जब हमारा मामला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हम अपनी इज्ज, अपनी बेबसी, बेबदाती, कम मैगी, कम इल्मी का एतराफ करते हैं कि अल्लाह हमें मालूम नहीं कि तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शानें हैं, कितनी अजमतें हैं, कितना बुलंद मकाम है, तूने ही उनको अता फरमाया है, तू ही जानता है। इसलिए हम तेरी बारगाह में ये दस्ते सवाल दराज करते हैं कि जिस तरह उनके शयान शान है इस तरह तू उनके ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमा, तू उनके ऊपर अपना दरूद सलाम भेज। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी ये बात बड़ी पसंद है कि इंसान आजिज़ी करे, अपनी बेबसी का रब के सामने इतराफ करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को और बढ़ा देते हैं, और जिस तरह रब ताला मुनासिब समझते हैं अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें। एक ये चीज है। दूसरी चीज इसमें यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात जो हैं उनका सिलसिला हमारे ऊपर, हर बंदा मोमिन के ऊपर हर लम्हा जारी हो सारी। कोई कलमा पढ़ने वाला मोमिन ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर कोई वक्त ऐसा हो कि उसके ऊपर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान ना हो। हर लम्हा, हर घड़ी, हर लहजा हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममनून एहसान। तो अब हर लम्हा और हर लहजा चाहिए तो ये कि हम दरूद पाक पढ़ें, लेकिन फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बारी ताला हम तो बेबस हैं, हमने तो बहुत सारे काम करने हैं, खाना पीना है, जिंदगी के मामलात चलाने हैं, तो इसलिए हम तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं कि तू चाहे तो हर वक्त अपने महबूब के ऊपर दरूद सलाम भेज सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद सलाम भेजते भी हैं, इसलिए तू अपने महबूब के ऊपर जो है वो दरूद भेज। दरूद पाक ऐसी इबादत है जिसकी कबूलियत यकीनी है। इधर बंदा दरूद पाक पढ़ता है, उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसका दरूद पाक पहुंच जाता है या पहुंचा दिया जाता है। दोनों तरह की हदीस मुबारक मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा उम्मती मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है और वो मेरे पास उनका दरूद पहुंचा देते हैं। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा उम्मती जब मेरे ऊपर जहां से दरूद पढ़े उसका दरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया अस्मा व सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम व तुरद अलैया सलात गैर मर्दन। फरमाया जब मेरा उम्मती इश्क व मोहब्बत में डूबकर मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़े तो मैं उसका दरूद व सलाम खुद सुनता भी हूं और उसको पहचानता भी। तो इसलिए जो इश्क मोहब्बत में डूब कर पढ़ते हैं, यकसुई के साथ पढ़ते हैं, कामिल तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, उनके दरूद पाक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन भी लेते हैं और उनको पहचानते भी हैं। ये इसलिए है कि ताकि आप और मैं हम ज्यादा तवज्जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़ें, क्योंकि ये काम एजाज नहीं है, वहां पहचान हो जानी, वहां हाजिरी लग जानी। अगर जैसा कि एक हदीस पाक में कि फरिश्ता बताता है कि फलां बिन फलां ने आपके ऊपर दरूद भेजा है,
میں سمجھتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہو، کریم آقا موجود ہوں اور فرشتہ ہی اس طرح کہہ دے یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، تو یہ سعادت بھی کوئی کم نہیں ہے کہ اس مجلس میں، وہ کسی نے کہا تھا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو تیری مجلس میں ہے، تو چونکہ میں خود تو وہاں مجلس میں نہیں، میرا ذکر وہاں ہے تو وہ مجھ سے بھی بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اس مجلس میں اگر انسان کا وہاں نام لیا جائے اور ذکر کر دیا جائے تو یہ سعادت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ انسان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ جس محبت، ذوق اور شوق سے درود پڑھنے والے کا وہاں ذکر ہو جائے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس ذکر کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا اجر رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن درود پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب اجر نیکی کی صورت میں دینا اور ہے، اور براہ راست اللہ رب العزت کا اس بندے کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمانا یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت ایک مرتبہ بھی ہو جائے تو انسان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا، جبکہ 10 مرتبہ اس کی رحمتیں ہوں۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 اس کے درجات بلند فرمائے گا، 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت فرمائے گا، کتنا ہی اجر ثواب۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ قرب خدا کا ذریعہ بھی ہے درود پاک، قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اس کے لیے اہتمام کر لو، تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں 2/3 رات کو آپ پر درود بھیجوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں آدھی رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے۔ پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں ہر وقت آپ کے اوپر درود و سلام بھیجوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے غم و علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر قسم کے غم، علم، پریشانیاں، مصائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہو تو پھر درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے درود پاک جو ہے یہ مشکلات کی کنجی ہے، یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو شعبان المعظم کا یہ مہینہ جو ہے یہ درود پاک کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کہ درود پاک کا حکم جو ہے آیت کریمہ جس میں دیا گیا وہ اسی شعبان المعظم میں آتا، تو اس لیے شعبان درود پڑھتے ہوئے گزاریں، آگے رمضان شریف آ رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت میں گزاریں تو نور و نلا نور ہو جائے گا کام۔ اس میں شب برات آ رہی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے، جب شب برات ہو، شب قدر ہو، اس طرح کی بابرکت راتیں آتی ہیں تو نیکیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ مساجد آباد کریں، نوافل پڑھیں۔ بعض ہمارے مہربان جو ہیں وہ ان چیزوں کو بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے اجتماع نہیں کیے۔ تو میں تھوڑا سا ایک آپ سب حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ فی زمانہ آپ دیکھیں کہ اگر مساجد سے بتایا ہی نہ جائے اور اہتمام نہ کیا جائے تو مصروفیات کا عالم یہ ہے کہ ہمیں تو پورا سال پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی نیکی کا کام بھی کرنا، روٹین لائف بن گئی ہر بندے کی مصروفیت کی۔ تو جب یہ اس طرح کا تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کر توجہ دلائی جاتی ہے تو اس سے ذہن بنتا ہے کہ شب برات آ رہی ہے،
اب میں نے ذکر کیا کوئی نہ کوئی دوست ضرور کوشش کرے گا کہ کب ہے، جمعرات کو آ رہی ہے جی، تو عشاء کی نماز جب پڑھے گا تو 2-4 رکعت نماز نفل بھی اگر پڑھ لے گا تو اجر و ثواب والا کام، خیر اور برکت والا کام۔ کوئی تسبیح درود پاک کی اضافہ کر لے گا، کوئی ذکر شریف کر لے گا، اللہ توفیق دے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک خاص رات کے لیے اگرچہ ان کی وہ اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن کیا درود پاک کی اپنی اہمیت ہے کہ نہیں، ذکر کی ہے کہ نہیں، نوافل کی ہے کہ نہیں، صلاۃ و تسبیح کی ہے کہ نہیں، ساری چیزوں کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ خواص مواقع پہ نہ بھی کی جائیں تو عام دنوں میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن جو شعبان کی یہ نصف رات ہے اس کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے، صحابہ کرام نے بیان کی ہے، تابعین نے بیان کی ہے، اور 1924 سے پہلے کی جو کتابیں تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ پہ ہیں ان میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اہلیان مکہ اور اہلیان مدینہ ان راتوں کو سپیشلی اہتمام کے ساتھ حرم پاک میں حاضری دیتے تھے۔ حرمین شریفین میں جو مدینہ شریف میں ہوتے تھے وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، اور جو مکہ شریف میں ہوتے تھے وہ مکہ پاک میں بیت اللہ میں حاضر ہوتے تھے، مسجد حرام میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ایک یہ بھی ہے کہ شب چونکہ فارسی کا لفظ ہے تو ہم یہاں پہ شب برات کہتے ہیں، تو بعض ہمارے دوست جو عرب کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک نئی چیز نکال لی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عربی کتابیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ شب کا لفظ تو نہیں، لیکن لیلۃ البرات تو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں بات کرنی ہے، ہم اس معنی میں اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جو یہاں رائج ہے، جو یہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ لیلۃ البرات ہے، اس کو لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، یہ برکت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جو ہے وہ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، اور حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ تو اس طرح کے اہتمام کرنے یہ اچھی بات ہے، خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا